بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، آج 8واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس بابرکت مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ پروگرام جائزہ میں جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئین پاکستان تمام اداروں کے درمیان توازن کا ضامن ہے۔ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز کا کھڈیاں قصور میں جلسہ، عمران خان پر شدید تنقید کی، جبکہ پروگرام میں آگے چل کر رمضان المبارک اور ہماری صحت کے موضوع پر بھی بات کی جائے گی۔ ان موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت جو اسٹوڈیو میں موجود مہمان ہیں ان سے ہم آپ کا تعارف کرواتے چلیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تجزیہ کار احمد وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ خالد قیوم صاحب، کل وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے بڑی اہم بات کی ہے کہ آئین و قانون کے مطابق ہی جو ہے وہ سارے اداروں کو چلنا چاہیے۔ دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ بڑی ہی اہم بات کی ہے، کیونکہ اس وقت سارا جو ملک کا ڈھانچہ ہے وہ ہمارے آئین کے اوپر کھڑا ہے۔ اور عمر اسلم صاحب، آج ہم آئین پاکستان کی 50ویں جو سالگرہ ہے اب وہ منانے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس آئین پاکستان پر عمل درآمد جو ہے اب وہ کس حد تک ہوا ہے، اور کن قوتوں نے، کن سیاسی قوتوں نے جو ہے وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کے ساتھ جس کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 18ویں جو ترمیم ہے اس کے تحت اس کی جو آئین کی جو اصل شکل ہے وہ بحال کی، اور اس کو پھر ہم نے دیکھا کہ 2022 میں کس طرح جب ایک آئینی طریقہ کار کے تحت قومی اسمبلی میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، تو اس دوران پھر کس طرح جو ہے سابق وزیر اعظم اور ان کے ساتھ جو ان کے سپیکر تھے اور باقی جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی اس نے آئین کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا اور آئین کو کس طرح توڑا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آئین تو شکنی جو ہے اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ سامنے آئی کہ جو ایک غیر آئینی رولنگ کے ذریعے عدم اعتماد کا جو سارا عمل تھا اس کو ختم کیا گیا، اور پھر کس طرح وزیر اعظم نے ایڈوائز دی اسمبلی توڑنے کے لیے، اور پھر صدر پاکستان نے کس طرح ایک غیر آئینی ایڈوائز پر جو ہے قومی اسمبلی کو جو ہے وہ تحلیل کیا۔ دیکھیے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سارے عمل کو ریورس تو کر دیا، لیکن ہوا یہ کہ آج تک یہ آئین شکنی کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی جو ہے اس طرح کوئی ایکشن جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اور اسی طرح یہی معاملہ جو ہے کل آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہمارے وزیر خارجہ نے یہی نکتہ اٹھایا جی کہ آئین شکنی کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کیا ایکشن لیا گیا ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے، سابق وزیر اعظم نے آئین توڑا ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے، اور جو سپیکر تھے اس وقت ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان کے ساتھ جس کسی نے بھی کھلواڑ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو ٹہرے میں لایا جانا چاہیے، ان سے جو ہے وہ پوچھ گچھ ہونی چاہیے، کیونکہ سارا جو ملک کا جو ڈھانچہ ہے ہمارا وہ اس آئین کے اوپر کھڑا ہے۔ اور اس آئین کے بدقسمتی سے اگر آپ دیکھیں تو جس شخص نے یہ آئین دیا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور جن شخصیات نے آئین کے دفاع کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی، اس کو بحال رکھا، اس کو قائم رکھا، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو دیکھیے کہ جو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے، تعمیل کے لیے جو سرکاری اہلکار، عدالتی اہلکار اور پولیس اور انتظامیہ کے لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان پر پٹرول بمبوں سے حملے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہیں وہ ان کو زخمی کیا جاتا ہے، اور ان پر جو ہے وہ ان کا گراؤ کیا جاتا ہے اور مزاحمت کی جاتی ہے۔ اور کس طرح آپ نے دیکھا کہ پھر گلگت بلتستان کی جو پولیس ہے اس کو وہاں لا کر پنجاب پولیس کے سامنے مد مقابل
کھڑا کر دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ہی شخص ہے پاکستان کے اندر جو آئین شکنی کر رہا ہے, اور اس آئین شکنی کے آگے میں سمجھتا ہوں کہ بند جو ہے وہ ڈالنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. سجاد صاحب یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمنٹ کو بہتری کے لیے قانون سازی کا اختیار حاصل ہے. ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ جو ہوتی ہے نا مدر آف دی کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے, لیکن اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے کانسٹیٹیوشن کا بیسک سٹرکچر ہوتا ہے, جیسے ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ کا ہے, اور ایک فیڈریشن جو ہے اس کو آئین جو مختلف یونٹس ہیں فیڈریٹنگ یونٹ ان کے ساتھ مل کے ایک گورننس سسٹم ہمارا آئین دیتا ہے. میں خالد قیوم صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ تو آپ نے ایک فزیکل مظاہرے دیکھے نا کہ جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر فورسز کے اوپر اٹیکس ہوئے, لیکن جو پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے یا عمران خان کا ایجنڈا ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کو بالکل پارلیمنٹ کے ذریعے ان کا خیال ہے کہ ہم 2/3 میجورٹی لے کر آئیں گے اور آئین کو بدل دیں گے. یعنی اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے نا وفاقی پارلیمانی سٹرکچر ہے اس کا, اس کی بجائے وہ اس کو صدارتی نظام بنانا چاہتے ہیں, اور وہ ایک ڈکٹیٹوریل ون مین شو جس طرح کا ان کی پارٹی کے اندر ون مین شو ہے اسی طرح کا وہ ملک کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں. لیکن میں ان کو کریڈٹس دوں گا, یہ جتنی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور پیپلز پارٹی ہے, ان لوگوں نے ان کی تاریخ ہے, انہوں نے پچھلے 50 سال میں جب ہم اس کی گولڈن جوبلی کانسٹیٹیوشن کی منانے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نیشنل کنسنسس بنایا تھا. وہ تمام جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر تھیں یا پارلیمنٹ سے باہر تھیں ان سب کو متفق کیا تھا کانسٹیٹیوشن کا جو پہلا مسودہ تھا اس کے اوپر. اور آپ کو وہ ایک تصویر یاد ہوگی جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ موجود تھے. کانسٹیٹیوشن جس دن جو ہے وہ اس کی اپروول ہوئی تھی نیشنل اسمبلی سے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ضیاء الحق نے اس کو سبورٹ کیا آئین کو, پھر ہم نے 8ویں ترمیم سے لے کر آنورڈ کچھ ترامیم دیکھیں جس میں 58(2)B تھی اور دوسری چیزیں تھیں. اور جو آئین کے اندر ایک ایجنڈا تھا کہ صوبوں کو خود مختاری دینی ہے وہ پچھلے 40 سال نہیں دی گئی, تو وہ پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے زمانے میں مسلم لیگ نون اور باقی جماعتوں نے مل کے 18ویں ترمیم کی, اور اس کے اندر جتنی چیزیں انکروچ کی گئی تھیں اس آئین کا حلیہ بگاڑا گیا تھا ان کو الگ کیا گیا, اور صوبوں کو نہ صرف خود مختاری دی گئی بلکہ ان کا جو ایک فائنینشیل اٹانومی جو ہے وہ قائم کی گئی, جو کہ بعض لوگوں کو ہضم نہیں تھی. آپ نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں 4-5-6 سالوں میں 18ویں ترمیم کے خلاف ایک کیمپین, اور اس کیمپین کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ پی ٹی آئی لیڈ کر رہی تھی. آج اس موقع پہ جب کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں کل, اور خاص طور پہ عدالت کے حوالے سے, تو یہ کل بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمیں بلیک میل کیا گیا تھا. اس وقت بھی یہی ترامیم جو تھیں وہ زیر غور تھیں کہ کس طریقے سے ججز کی اپوائنٹمنٹ اور چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ پارلیمنٹ کے تھرو ہونی تھی پارلیمانی کمیٹیوں کے ذریعے, لیکن افتخار چودھری نے باقاعدہ دھمکی دے کے بلیک میل کر کے وہ امینڈمنٹ چینج کروائی تھی, جو کہ آپ کو یاد ہوگا 19th امینڈمنٹ تھی جو کہ فوراً کرنی پڑی. یہاں میں ضرور کہوں گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد بھی ایک سفر تھا جو کہ مسلم لیگ نون کی 5 سال کی گورنمنٹ رہی, اس نے اس وقت اس کی طرف توجہ نہیں دی. اگر دی ہوتی تو یہ والی امینڈمنٹس اب نہ کرنی پڑتی. یہ بہت اچھا ہوا کہ یہ کولیشن گورنمنٹ اب بنی ہے, تو انہوں نے دوبارہ آئین کو دیکھا ہے, اور اس کے اندر یہ والی جو کل کی جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس کے نتیجے میں آپ کا جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر بھی ایک ڈیموکریسی آئے گی, عدلیہ کے اندر بھی ایک ڈیموکریسی آئے گی, اور سارے لوگ آن بورڈ ہوں گے. وزیر اعظم صاحب نے ایک بات بہت اچھی کی, انہوں نے کہا کہ جیسے سپریم کورٹ کی طرف سے یا مختلف ججز کہتے ہیں کہ ایک شخص حکومت کی پاور کو استعمال نہیں کر سکتا وزیر اعظم, اس کو ہر فیصلہ کیبنٹ کے ذریعے لے کر آنا چاہیے, تو اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی کوئی ایک شخص سارے فیصلے نہیں کر سکتا, اس کو بھی اپنے ساتھی کولیگ ججز کی مشاورت سے فیصلے کرنے چاہیے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ آگے چل کے اس کو آج کے پرسپیکٹو
میں دیکھنے کی بجائے جیسا بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک امینڈمنٹ ہے بالکل اور اس کا فائدہ آنے والے وقت میں ہوگا. بالکل بالکل. احمد بڑائی صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ وقت کا تقاضا بھی یہی تھا اور یہ کچھ عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں. دیکھیے جو ایک تو فیئر ٹرائل ہے وہ بھی سب کا حق ہے، اور کرہ ارض پر دنیا میں سب سے زیادہ جو عزت ہے اور جو حمیت ہے وہ پارلیمنٹ کی ہوتی ہے. پارلیمنٹ تمام اداروں کی سربراہ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی دستور کے تابع ہوتی ہے، اور جو دستور ہے ریاست بھی اس کے تابع ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ آئین اور قانون بنا لیتے ہیں پھر آپ سب کو اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو بل پیش کیے گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اس سے جمہوریت کو جو ہے وہ دوام ملے گا، اس سے قوم کی ترقی ہوگی، اس سے فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی، اس سے جو انصاف کی فراوانی ہے وہ بڑی تیز ہو جائے گی. اور سب سے یہ ضروری تھا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ اس میں تاخیر نہ کی جاتی. اگر کیبنٹ کے ذریعے پرائم منسٹر جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں تو ان کی مشاورت سے فیصلے کرتے ہیں، تو وہ چونکہ وہ پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، وہ کیبنٹ کا حصہ ہیں، اس لیے ان کی عزت کا یہ معاملہ ہے کہ وہ مل بیٹھ کر سب سوچیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کریں. اسی طرح جو ججز ہیں وہ بھی سارے سپریم کورٹ کے جو معزز ججز ہیں ان کے جو کپتان اوپر بیٹھے ہیں، جو چیف ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے اپنے ہیں. تو جو سامنے ان کے ٹیبل پر دو لوگ سینئر ترین بیٹھے ہوں گے، ان میں سے ایک جو اختیار ہے وہ تو چیف کے پاس ہوگا، اور جو دو اختیار ہوں گے وہ دو سینئر ترین ججز کے پاس اختیار ہوں گے. تو تینوں لوگ اگر مل کر فیصلہ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کچھ سو موٹو ہے یا کچھ اور معاملہ ہے کسی بینچ کے معاملے میں، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں باقی رہ جائے گی جس سے کوئی شبہ کل کو ظاہر ہوگا کہ کسی کا فیئر ٹرائل نہیں ہے، یا جان بوجھ کر کوئی ایسے کیسز ہیں جن کو آپ نے کسی ایک شخص کو، کسی ایک فریق کو سامنے رکھ کر کوئی ایسا فیصلہ کر رہے ہیں. جو سابقہ جو تاریخ رہی ہے افتخار چوہی صاحب سے لے کر، یہ فرد واحد کی ہم بات کرتے ہیں. عدلیہ جو ہے جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک ادارہ ہے، اور بطور ادارے کے سب کی عزت اور آنر ہوتی ہے، اور جو فرد واحد کی حیثیت سے اس ملک میں فیصلے کیے گئے ہیں پچھلے 2008-9 کے بعد، وہ اتنے زیادہ سو موٹو لیے گئے کہ تاریخ نے انہیں جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا ہے. مورخ جو ہے انہیں یہ چیز لکھنے پر پریشان ہوا ہے. ہم لوگ سب جو ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ فیصلے بہتر انداز میں نہیں کیے گئے. مثلا اگر ایک جو چیف ہے یا جو معزز عدالت ہے وہ لگی ہوئی ہے تو وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے، لیکن آپ جو ہے وہ دودھ کے اوپر نوٹس لے رہے ہیں، آپ ادویات کے اوپر نوٹس لے رہے ہیں، آپ انتظامی جو معاملات ہیں، جو پولیس کا کام ہے وہ پولیس کو کرنے دیں، جو ایگزیکٹو کا کام ہے ایگزیکٹو کو کرنے دیں، جو پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ کو کرنے دیں. دیکھیں جب آپ کسی کے کام میں رکھنا ڈالیں گے اس سے پھر جمہوریت آگے نہیں بڑھتی، اس سے پھر نظام آگے نہیں بڑھ سکتا، اس سے لوگ آگے نہیں چل سکتے. تو یہ جو نقصان ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں وہ اسی بات کے اوپر نقصان ہوا ہے کہ میں اپنا کام نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کے کام کو دیکھ رہا ہوں، میں کسی کے کام کو کرنا چاہتا ہوں. مثلا میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، یعنی کہ بطور میں یعنی کہ جسٹس صاحب کی بات کرتا ہوں جو ثاقب نثار صاحب تھے، ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ ہسپتالوں کا چکر لگاتے، وہ جا کے یہ دیکھتے کہ یہ بیڈ شیٹ کیسی پڑی ہے، یا وہ سرزنش کرتے ڈاکٹرز کے یا کسی اور ایسے ڈپارٹمنٹ کی انسلٹ کرتے، یا ان کو سو موٹو کے ذریعے اپنی پاورز کا استعمال کرتے اور ان کو روز اپنے کٹہرے کے سامنے کھڑے کر دیتے. عدالت کو یہ چاہیے کہ وہ انتظامی معاملات کی طرف نہ دیکھتی، تاکہ جو صبح 8-9 بجے آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے تھے وہ لوگ جا کے اپنے دفتروں میں کام کرتے. اس سے یہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی انتظامی طور پر ان کا نقصان ہوا تھا، جس کا آج پارلیمنٹ نے اور جو آئین بنانے والے جو لوگ ہیں پارلیمنٹ کے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کو کر دینا چاہیے. اور یہ کام جو ہے یہ پہلی حکومتیں بھی کرنا چاہتی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سابق وزیر اعظم بھی یہ کام کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے یہ بوجھ محسوس نہیں کیا، اپنے کندھوں پر نہیں لینے کو تیار تھے. تو یہ جو بوجھ اب لیا گیا یہ کیوں لیا گیا؟ کیونکہ یہ فرد واحد کو نہیں جائے گا، یہ کسی گورنمنٹ کو، کسی ایک پارٹی کو نہیں جائے گا، یہ ملک کی، یہ ریاست کی جو مجموعی طور پر جو پارٹیز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو نمائندگی کر رہی ہیں ملک کی، وہ 13-14 کے قریب جو جماعتیں، یہ ان کا ایک مشترکہ طور پر یہ ان کا ایک لائحہ عمل ہے قانون کے اوپر. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کی بھی بات کرنی چاہیے، ان کا بھی بڑا خوش آئین ہے، ان کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ رائے صاحب نے اسمبلی کے فلور پر یہ بات کہی کہ میں اس بل کو سپورٹ کرتا ہوں. یعنی کہ جو تمام جو سیاسی جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو پارٹیز کے نمائندے ہیں، جو سربراہان ہیں، انہوں نے فلور کے اوپر یہ بات کہی ہے کہ ہم اس بل کی بھی حمایت کرتے ہیں اور ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ ہم سے یہ کوتاہی ہوئی کہ ہم اس بل کو لیٹ لے کر آئے ہیں. لیکن پھر بھی
یہ بہتر ہوا ہے کہ ہم نے جو بل پیش کیا، اس سے قوم کو بھی فائدہ ملے گا، اس سے ریاست کو بھی فائدہ ملے گا، اور اس سے ذاتی طور پر جو ہم جو سمجھتے ہیں کہ اس سے سپریم کورٹ بہت زیادہ مضبوط ہوگی۔ جی بالکل۔ خالد کریم صاحب، کل چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ مریم نواز نے کھڈیاں قصور میں جلسہ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ عوام کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، نواز شریف آئے گا اور عمران خان کے سہولتکار واپس جائیں گے۔ دیکھیے کل ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز صاحبہ کا قصور کا ایک علاقہ کھڈیاں ہے، ایک ٹاؤن ہے، ملک احمد خان، اور ملک احمد خان وہاں سے ایم پی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے قریبی عزیز جو ہیں وہ ایم این اے بھی ہیں۔ لیکن کھڈیاں کا ایک چھوٹا سا ایک ٹاؤن ہے، قصبہ ہے، لیکن وہاں پر میں نے دیکھا کہ بڑا ہی ایک مریم نواز صاحبہ کا ایک بڑا پاور شو تھا، اور بڑا پرجوش جو ہے وہ شو تھا، اور کل نظر آ رہا تھا واضح طور پر کہ وہاں ایک طرف تو مسلم لیگ نون کے جو کارکن تھے ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی کل ہم نے تقریر میں دیکھا کہ ان کا بڑی وہ پر اعتماد تھیں، اور ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ پہلے سے بھی بڑھتا ہوا جو ہے وہ دکھائی دے رہا تھا، اور اس کی روشنی میں انہوں نے بڑی ہی زبردست جو ہے وہاں پر تقریر کی، اور باتیں بھی اسی طرح ہوئی، اور سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کو مخاطب کر کے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ اظہار خیال کیا، اور اس میں خاص طور پر جو ایک بات ان کی طرف سے جو سب سے اہم بات کی گئی کہ جو عمران خان صاحب اپنے دور میں سب سے زیادہ رول آف لا کی بات کرتے تھے، قانون کی بالادستی کی بات کرتے تھے، تو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کل یہی ان کا نقطہ اٹھایا کہ دیکھیے جو سب سے زیادہ باتیں کرتا تھا قانون کی، رول آف لا کی، اور آج قانون اور رول آف لا کی سب سے زیادہ نفی کس طرف سے ہو رہی ہے، سب سے زیادہ نفی جو ہے ان کی طرف سے ہو رہی ہے قانون کی اور رول آف لا کی، اور کس طرح وہ عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار نظر نہیں آتے، آمادہ نہیں آتے، اور جو تعمیل کرانے کے لیے اہلکار جاتے ہیں ان پر کس طرح حملے کیے جاتے ہیں اور ان کو کس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اور خود دیکھیے مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی نقطہ اٹھایا کہ اتنے وہ بہادر ہیں، جرأت مند ہیں کہ دیکھیے وہ بلٹ پروف گاڑی میں، جنگلے والی گاڑی میں وہ جاتے ہیں، اور جب گاڑی سے اترتے ہیں تو بلٹ پروف ڈبہ آپ نے دیکھا کس طرح وہ اس سے اپنے سر کو وہ ڈانپ لیتے ہیں، اور کس طرح پھر منار پاکستان جو ہے وہ بلٹ پروف جو ہے وہ سٹیج پر انہوں نے خطاب کیا، اور جب خطاب کر رہے تھے تو مخاطب کر کے کارکنوں کو کہہ رہے تھے کہ دیکھیے کہ خوف کے بت توڑ دیں۔ تو اس نقطے کو بھی مریم نواز صاحبہ نے اٹھایا کہ دیکھیے کہ قوم کو اور کارکنوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ اب خوف کے بت توڑ دیں، لیکن خود وہ شخص کتنا خوف زدہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے تو کل بھی دیکھیے، کل وہ جو بلٹ پروف تھا جلسے کے اندر جو سٹیج تھا، ڈائس تھا، اس پر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے خطاب نہیں کیا، انہوں نے اس سے ہٹ کر کیا، اور ہم نے اس طرح نہیں دیکھا کہ کبھی نواز شریف صاحب نے اس طرح جلسوں کے اندر خوف زدگی سے بات کی ہو، یا محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس طرح کی ہو، ذوالفقار علی بھٹو نے کی ہو، یا باقی ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اتنی خوف زدہ کبھی ہم نے جو ہے وہ دیکھی۔ بالکل خالد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب لاہور میں جلسہ تھا، لندن سے واپس آئی تھی مریم نواز صاحبہ، تو بلٹ پروف وہ جو ہوتا ہے ڈائس تھا رکھوایا گیا اسپیشلی ان کے لیے، انہوں نے اس پر انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں عوامی لیڈر ہوں، عوام کے درمیان خطاب کروں گی، اور ہمیشہ بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتی ہیں مریم نواز۔ دیکھیے ایک طرف تو وہ کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جلسوں میں جاتے ہیں، وہ جتھوں اور جلوسوں کے ساتھ جاتے ہیں، تو کیا وہاں پر ان کو خطرات جو ہیں وہ لاحق نہیں ہیں؟ دراصل ان کا جو ایجنڈا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا، نواز شریف صاحب نے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی نے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے سرنڈر کیا، وہ اس طرح عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف عدالت کے اندر جو توشہ خانہ
केस चल रहा है, रेफरेंस चल रहा है, उस पर कोई पेश रफ्त ना हो सके, फॉरेन फंडिंग केस पर कोई पेश रफ्त ना हो सके, और तीसरा जो उनकी बेटी का केस चल रहा है उसमें कोई पेश रफ्त ना हो सके, ताकि उनको जो है वो ना तो कोई सजा हो सके और ना उनके खिलाफ कोई नहली का जो है वो फैसला आ सके। दरअसल वो समझते हैं कि जो लीडरान माजी में अदालत के सामने सरेंडर करते रहे हैं उनको फिर फांसी भी की सजा भी भुगतनी पड़ी है, उनको फिर नहली का सामना भी करना पड़ा है। सजाद अनवर साहब, मरियम नवाज साहिबा जो है वो रमजानुल मुबारक है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पार्टी बयानियां जो है वो लेकर चल रही है, मुख्तलिफ मकामात पर उनके जलसे जारी है, मॉडल टाउन में मीटिंग्स कर रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरह के हाई कोर्ट का फैसला आया और हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हुई और जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन यहाँ पे हुए, उसके बाद ये मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसको पंजाब को ये जो हवा चल पड़ी थी कि जी हर बंदा कह रहा था कि यहाँ पीटीआई मकबूल हो रही है, वो पंजाब वापस लेना मुस्लिम लीग नून का जो है वो बुनियादी हदफ था, और उसके लिए मरियम नवाज़ को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया पार्टी का, और उसके अलावा चीफ ऑर्गेनाइजर भी बनाया गया। तो जब से वो लाहौर आई हैं, वापस आई थी लंदन से, और उनकी पहली रैली से लेकर अब तक उन्होंने ज़बरदस्त मोबिलाइजेशन की है। और लेकिन ये जो खुडियाँ वाला जलसा है ना, ये मैं समझता हूँ कि एक संग मील है इनके लिए। ये इससे पहले जो पार्टी कन्वेंशंस हुए मुख्तलिफ ज़िलों में, अब मेरा ख्याल है कि इसके बाद हर ज़िले में जलसा होगा, और क्योंकि ये एक तरह से उसने स्टैंडर्ड भी सेट कर दिया है। और सजाद अनवर साहब, हर एमएनए एमपीए जो है वो कोशिश करेगा कि मैं भी इसी तरह शो करूं, क्योंकि आगे आपने अल्टीमेटली अक्टूबर भी कोई दूर नहीं है, अगर आपका अक्टूबर में भी इलेक्शन होगा तो ये 4-5 महीनों की 6 महीनों की बात है, इलेक्शन कैंपेन, तो इलेक्शन में तो जाना ही है। तो ये वाली जिस तरह की पिच बना रही हैं इस वक्त मरियम नवाज साहबा, और उन्होंने दोबारा, मुझे लगता है कि वो पंजाब जो है ना दोबारा से मुस्लिम लीग नून यहाँ पे कामयाबी हासिल कर लेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि मरियम साहबा को चाहिए कि जनूबी पंजाब हो, और पंजाब में जो दूसरे एलिमेंट हैं डेमोक्रेटिक एलिमेंट, पहले मुस्लिम लीग नून एक ज़माने में तो बिल्कुल सोलो फ्लाइट करती रही, अब सब लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि अब जो है जिस तरीके से हमने देखा सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों में पीटीआई ने एक ब्रेक थ्रू किया था पिछले अरसे में, उसको सारे को आंसर करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस मामले में मुतमईन हूँ कि मरियम साहबा ने पिछले दिनों सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ भी बहुत ज़बरदस्त इंटरेक्शंस किए हैं, और ख़ास तौर पे लाहौर में उन्होंने अपने सारे लोगों को और बिल्कुल सोशल मीडिया को उन्होंने काफ़ी सोशल मीडिया पे जवाब देने का फैसला किया, क्योंकि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि रेडियो टेलीविज़न के बाद और अखबारात के बाद अगर देखा जाए तो असल कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया पे हो रही है। और सोशल मीडिया के भी जो जदीद टूल्स आ गए हैं, जैसे टिकटॉक है, रील्स हैं, और ये जिस तरीके से शॉर्ट वीडियोस हैं, वो उनके ऊपर सारी पार्टियां जो हैं अपना अपना काम कर रही हैं। तो उस स्पेस को जब तक मुस्लिम लीग नून अच्छे तरीके से फाइट बैक नहीं करेगी, और साथ साथ ये जो जलसों की जो इन्होंने स्पीड बढ़ाई है वो अपना जारी रखें। आप शॉर्ट वीडियो कहने सुजात साहब, कल खुडियाँ की जो है वो बड़ी वायरल हुई है इस वक्त ना, तो जहाँ मरियम नवाज साहिबा खिताब कर रही हैं और वो ऊपर आ रही, तो बड़ा खूबसूरत वो लग रहा है। नहीं, कल की उनकी स्पीच बहुत ज़बरदस्त थी। उसमें उन्होंने एक तो पॉलिटिकली इमरान खान को ज़बरदस्त मतलब मैं समझता हूँ अच्छे आर्गूमेंट के साथ इमरान खान के साथ उन्होंने बात की। फिर उन्होंने ओवरऑल मुल्क की सियासी सूरत हाल पे, और उन्होंने फिर मुख्तलिफ इंसाफ के जो अदारे हैं उनके हवाले से भी जो गुफ्तगू की है वो बड़ी मदल्लल गुफ्तगू थी। और मैं समझता हूँ कि सब लोगों को देखें, फेयर प्ले सबको मिलना चाहिए, लेवल प्ले सबको मिलना चाहिए, ताकि कोई ये ना कहे कि हमें रोका गया या हमें मौका नहीं मिला। मैं समझता हूँ पीटीआई को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना मुस्लिम लीग नून को, बाकी जमातों को मिल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के ज़माने में ये मौके मौजूद नहीं थे, लोगों को नाहल किया गया, जैसे मियां नवाज शरीफ को जेल में डाल के आपने इलेक्शन करवाया।
تو خود آج عمران خان جو ہے وہ ہر جگہ سے ضمانت لے رہا ہے, ہر جگہ سے حفاظتی اور اس کو ضمانتیں مل بھی رہی ہیں, لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا ایک لیول تک ہوتی ہیں, فائنلی آپ کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اس پروسیس سے فرد جرم سے گزرنا پڑے گا, اور اگر ان چیزوں میں کوئی جان ہے تو ان کو جیل بھی جانا پڑے گا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے ساتھ اس طرح کا سلوک عدالتیں کرتی رہیں, وہ پاسبل بھی نہیں ہے, ایون ہماری عدالتوں کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا. اور ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے کوشش کی گئی تھی ایک بعض لوگوں کی طرف سے, بعض حلقوں کی طرف سے, کہ اس کو جلدی سے جلدی نپٹا کے ایک الیکشن کروا کے اور عمران خان صاحب کو اس پروسیس سے یہ بائی پاس کر کے ان کو دوبارہ اقتدار دلوا دیا جائے, وہ اب سارا جو سازش ہے نا وہ الٹی ہو گئی ہے. صحیح. اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جیسے دوسری پولیٹیکل پارٹیوں نے ہر چیز کو فیس کیا, اب ان کو بھی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ مریم نواز بہترین انداز میں کیمپین کر رہی ہے. زبردست. جی بالکل. بڑا صاحب کیا کہیں گے؟ سجاد صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا کہ وہ صرف کیمپین نہیں کر رہی, باقاعدہ طور پہ کارکنان سے ملاقات بھی کر رہی ہیں, یوتھ کو بھی ایکٹیو کر رہی ہیں. دیکھیے کل جو ان کا باڈی ایکسنٹ تھا یا ان کا جو ایک لینگویج تھی وہ بڑی بہتر تھی, اور چونکہ مریم بی بی جو ہے وہ پہلے بھی ملک کے طول و عرض میں وہ جلسے کرتی رہی ہیں اور ایک بڑے کامیاب جلسے کرتی رہی ہیں, اور جو کل کا جو جلسہ تھا اس میں بڑا ایک بوم تھا, اور کل جو لوگ تھے وہ بڑے چارج تھے, اور بالکل شام کا عین وقت تھا جب وہ روزہ بھی افطار ہونا تھا. اس کے باوجود یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بڑا اس کے باوجود اس موسم میں اور رمضان کے مہینے میں اور عین وقت نزا جو روزہ افطار کرنے کا ہو, اس وقت لوگوں کو جلتی ہوتی ہے اپنے گھر چلے جائیں, تو اس وقت کے اوپر آپ اپنے لیڈر کے پاس ہوں اور لیڈر بھی جو ہے وہ ان کے سامنے خطاب کر رہا ہو, تو یہ بڑی عزت کی بات ہے. اور یہ وہ چیز ثابت کر رہی تھی کہ مقبولیت کسی ایک فرد واحد کے پاس نہیں رہی ہے. کل کے جلسے نے بڑی چیزیں آسان کر دی ہیں, کل کے جلسے نے بہت سارے جو چہرے ہیں وہ عیاں کر دیے ہیں اور سیاست کا رخ بھی بدل دیا ہے. کل کے جلسے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو مریم بی بی ہیں وہ پارٹی کو سٹینڈ کر رہی ہیں, اس کا جو نقطہ نظر ہے, اس کا جو بیانیہ ہے, اس کو مضبوط کر رہی ہیں. اور یہ جو وہ بات کرتی ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ وقت پر ہوگا, لیکن جو ترازو کی بات کرتی ہیں وہ بالکل ان کا حق ہے. اور بطور جو یعنی کہ اپوزیشن میں جو بیٹھے خان صاحب جو بات کرتے ہیں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ اسی کی بات وہ کر رہی ہیں, وہ مریم بی بی یہی بات کر رہی ہیں کہ جب تک وہ برابر نہیں ہو جاتی چیزیں, جب تک سب کو ایک جیسا پلیٹ فارم نہیں مل جاتا, الیکشن نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک ایک چیز جو ہے وہ آپ کو کلیئر نہیں ملے گی, صاف شفاف نہیں ملے گی, ایمانداری سے نہیں ملے گی, پھر اس کے اوپر سوال اٹھیں گے, اور جب سوال اٹھتے ہیں پھر پارلیمنٹ کو نقصان ہوتا ہے, پھر قوم کو نقصان ہوتا ہے, پھر ملک کو نقصان ہوتا ہے, پھر ریاست جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو وہ یہ کوئی 10-20 میں نے پہلے بھی کہا تھا, یہ تھوڑے سے لوگوں کا ملک نہیں ہے, یہ بہت بڑی ریاست ہے. اور یہ کوئی ریاست کو یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ الیکشن کروا دیں, پھر اس کے اوپر ساری دنیا سوال اٹھائے اور ساری پارٹیز کہہ دیں یہ سلیکشن ہوئی ہے, اور پھر سلیکشن کے چکر میں جو ہے وہ توہین ہوتی رہے, دستور کی بھی, ریاست کی بھی اور قوم کی بھی. اور الٹیمیٹلی جو نقصان ہوتا ہے پھر وہ عام عوام کا نقصان ہوتا ہے. سو ان حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی کا جو سٹیٹمنٹ ہے, جو بیانیہ ہے, وہ بڑے اچھے انداز میں بڑھ رہا ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایک الیکٹیبل جو پرائم منسٹر ہے 2018 میں, اس کو نہ گھر بھیجا جاتا, راستے تنگ نہ کیے جاتے, اور ان کو 2016-17 میں پاناما کیس ہوا, انہیں کمپین کرنے سے عمر صاحب اگر نہ روکا جاتا, آج ملک کے یہ حالات نہ ہوتے. آر ٹی ایس کو نہ بٹھایا جاتا اور سسٹم کو بٹھا کر اور رزلٹ روک کر 2 دن تک, اور شہری علاقوں کے رزلٹ روک کر اگر ایک شخص کو بیساکھیوں کے سہارے جتوا کر اگر آگے نہ لے کر آیا جاتا, آج ملک کے یہ حالات نہ ہوتے. یہ ساری چیزیں وہاں سے چلی ہیں. تو اب بھی وقت ہے کہ سب لوگ ڈسکشن کریں, نیگوسیشن کریں, اور مل بیٹھ کے فیصلے کریں قوم کے وسیع تر مفاد میں. اس سے پھر ملک کی ترقی ہوگی. کیونکہ سیاست کی جو سیاست میں طوفان آتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے. خالد قیوم صاحب, عدالتی اصلاحات کے حوالے سے جو ہے کل قومی اسمبلی میں بل بھی منظور ہو گئے. اچھا دیکھیے عمر صاحب کے جو پارلیمنٹ کے اندر کل عدالتی اصلاحات کا جو بل منظور ہوا ہے, جس کو واضح اکثریت سے, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ متفقہ طور پر ہی منظور ہوا ہے. یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین پاکستان کے تحت ایک بالادست ادارہ ہے, اور پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے
کہ وہ کسی بھی قسم کے قوانین جو ہے وہ بنا سکتی ہے. اور اس حوالے سے کل جو عدالتی اصلاحات منظور ہوئی ہیں پارلیمنٹ سے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو تمام بار کونسلز ہیں، پاکستان بار کونسل سمیت چاروں جو صوبائی بار کونسلز ہیں، ان کی طرف سے بھی جو ہے ان ترامیم کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا گیا. اور سب سے بڑھ کر جو پی ٹی آئی کے بڑے سینئر رہنما ہیں اور وکلاء کے اندر ایک بڑا جو گروپ ہے اس کے سربراہ ہیں محترم جناب حامد خان صاحب، ان کی طرف سے بھی ان ترامیم کا جو ہے ان کو ویلکم کیا گیا ہے، ان کا خیر مقدم کیا گیا ہے. اور یہ اب وہ ترامیم ہیں جن کا پارلیمنٹ کو اختیار ہے اور اس کے تحت انہوں نے کیا. اور بڑے عرصے سے میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے وکلاء تنظیموں کی طرف سے، بار ایسوسی ایشنوں کی طرف سے یہ مطالبہ آ رہا تھا کہ اس حوالے سے جو ترامیم ہیں وہ قوانین میں ہونی چاہیے. اور ایک جملہ صرف میں کہوں گا کہ یہ صرف جو کل عدالتی اصلاحات ہوئی ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے سائن کیا تھا، یہ اس چارٹر کا انفینشڈ ایجنڈا تھا. بالکل ٹھیک ہے. سجاد صاحب آپ کیا کہیں گے اس عدالتی اصلاحاتی بل کے حوالے سے؟ جیسا پہلے بات ہوئی، جیسے خالد قیوم صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ایک کل تاریخی واقعہ تھا، کیونکہ جب جس ملک میں بھی جمہوریت کمزور ہوتی ہے، جیسا ہمارے مختلف مرحلوں میں جمہوریت کو کمزور کیا گیا، پارلیمنٹ کو کمزور کیا گیا اور بعض ایسے جو کوارٹرز تھے ان کو طاقت دی گئی، اس کے نتیجے میں ہماری جوڈیشری نے بھی فائدے اٹھائے تھے اور جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے پارلیمنٹ کو نقصان بھی پہنچایا تھا. تو کل پارلیمنٹ کی طرف سے ایک زبردست رسپانس آیا پہلے موقع پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاور پالیٹکس ہے، یہ پاور سٹرکچر ہے پاکستان کا، اس میں سوائے انتخابی سیاست کے اور پارلیمنٹ کے اور سینٹ کے اور کسی ادارے کا کوئی رول ہونا نہیں چاہیے. اس کو یہ جو فائن لائن ہے نا جس کا چارٹر آف ڈیموکریسی میں جس کی بنیاد رکھی، ویسے تو 73 کے کانسٹیٹیوشن میں اس کی بنیاد ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ضیاء الحق آیا، جنرل مشرف آیا، ان لوگوں نے روند کے رکھ دیا کانسٹیٹیوشن کو. اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت جنرل ضیاء الحق کے ٹائم پہ عدلیہ نے سپورٹ کیا ان کے مارشل لا کو، اور پھر جنرل مشرف کے ٹائم پہ بھی سپورٹ کیا گیا، بلکہ جسٹس مشتاق نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ آئیں اور جناب جتنی آئین میں ترامیم کر سکتے ہیں وہ کریں، حالانکہ یہ حق پارلیمنٹ کا ہے، وہ انہوں نے مشرف صاحب کو دے دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں واپس لی گئی ہیں کل کی جو آپ کی لیجسلیشن ہوئی ہے. اور پھر اس لیجسلیشن میں آپ نے دیکھا کہ جو خاص طور پہ وہ جو پی ٹی ایم کے ایک ایم این اے ہیں، انہوں نے اس میں کچھ ترامیم کی جس کے نتیجے میں میاں نواز شریف سمیت بہت سارے لوگوں کو جن کو سو موٹو کی وجہ سے سیاست سے آؤٹ کیا گیا، جیسے یوسف رضا گیلانی ہیں، جیسے جہانگیر ترین ہیں، ان کے مقدمات کی اپیلیں لگنے کا چانسز پیدا ہو گیا. محسن داوڑ صاحب نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. احمد وڑائی صاحب آپ تو ایڈوکیٹ بھی ہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں یہ جو ترمیم ہوئی ہے، یہ جو وقت ہے، یہ آواز کہاں سے اٹھی تھی؟ یہ عدلیہ سے آوازیں اٹھ رہی تھی. یہ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، یہ ان کا مطالبہ بھی ہے. اگر ہم بار کونسلز کی بات کرتے ہیں یا قانون کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں یا پارلیمنٹ سے کہتے ہیں یہ ہوا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ اہم نقطہ یہ ہے اختیارات کے متعلق اور عدلیہ میں جو چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے متعلق جو بات ہوئی ہے، یہ آواز سب سے پہلے اندر سے بھی اٹھی ہے. جو لیٹسٹ ابھی 1-2 ججمنٹس آئی ہیں ان میں بھی یہ جو ججز صاحبان ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس میں تھوڑا سی بہتری کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اصلاحات جو ہوئی ہیں اس سے سپریم کورٹ مضبوط ہوگی، اس سے ملک کے قانون کو طاقت ملے گی، اس سے جو دستور ہے وہ مضبوط ہوگا، اس سے ریاست مضبوط ہوگی. یہ سارے جو فائدے ہیں یہ بلاخر جو ہے اس سے فائدے دستور کو، آئین کو، قانون کو، ریاست کو ضرور ملیں گے اس سے. جی بہت بہت شکریہ احمد وڑائی صاحب، آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ سجاد انور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، لیکن بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈاکٹر حسن سلیمان ملک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے بات کریں گے کہ افطاری اور سحری میں ہمیں کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے. وقت ہوا ہے بریک کا.
वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारीखी इकदाम, आवाम के लिए मुफ्त आटे और सस्ते पेट्रोल की सहूलत का ऐलान। रमजानुल मुबारक के दौरान मुस्तहिक अफराद को मुफ्त आटे की फराहमी। कम आमदनी वाले खानदान माह मुबारक के दौरान 10 किलो आटे के 3 थैले मुफ्त हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मोटरसाइकिल, रिक्शा और छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए 100 रुपए फी लीटर की रियायत नाफिजुल अमल होगी। माह सयाम की आमद है। मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सारा भट्टी। हम और आप इकट्ठे होंगे रमजानुल मुबारक की बरकत समेटने के लिए पीटीवी न्यूज़ पर ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान में। इस ट्रांसमिशन में आपकी मुलाकात कराएंगे मारूफ मजहबी स्कॉलर्स से, मुमताज शख्सियात से कराएंगे जिन्होंने अपने अपने शोबे में कामयाबी हासिल की है। और हम आपके साथ शेयर करेंगे तिब्बी मशवरे, हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स एंड लॉट्स मोर। लेकिन सबसे मजे की बात, हम आपके साथ शेयर करेंगे लाइव कुकिंग में नित नए पकवान जो आप सहरी और अफ्तारी दोनों में बना सकें। माह सयाम में आपने रहना है पीटीवी न्यूज़ के साथ रमजान पाकिस्तान में। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन सुलेमान मलिक। उनसे बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक में हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम इशू है कि रमज़ानुल मुबारक में जब हम सहरी होती है और अफ्तारी होती है तो खाने पीने में हम लोग अक्सर जो है वो एहतियात नहीं करते। हाँ, ये एक जो है ना बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ऐसा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो रोज़ा है, रोज़ा रखा जो गया है वो इसलिए रखा गया कि जो सारे साल में बदइतदालियाँ हुई हैं सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, सोने में, वो ठीक हो जाए। ये रीसेट करने का महीना है। वो कहते हैं ना, मानने का और मन जाने का महीना है, मनाने का और मन जाने का महीना है। और बेसिकली ये भूखा रहना जो है ये आपकी हर चीज़ को बहुत अच्छा कर देता है, जिसको लोग वेस्ट में इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। हमें तो अल्लाह ने एक निज़ाम दे दिया कि 11 महीने जो भी हम कर रहे होते हैं और 12वां महीना वो दे दिया कि भी इसको भूखा भी रखना है। इससे और सवाब भी है, और सवाब भी है। सवाब तो वो दे दिया और इसका सवाब मैं खुद दूंगा वाली बात, वो जितना मर्जी बढ़ा दूं। सो हमें ये सोचना चाहिए कि रोज़े की रूह है क्या। रोज़े की रूह या भूखा रहना मकसद नहीं है। भूखा भी रहना है। भूखे से आपका जिस्म ठीक होगा, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, आपका फोकस बेहतर होगा, आपकी ब्रेन फॉग क्लियर होगी और आपका जिस्म जो मतलब मुसलसल खा के एक मुसलसल इन्फ्लेमेटरी स्टेट में होता है, जब वो 12, 14, 15 घंटे खाली रहता है जिस्म, तो आपके सारे के सारे जो ऑर्गन सिस्टम है वो सारे नॉर्मल जगह पे आ जाते हैं। गदूद भी बड़े होते हैं, वो भी कम होते हैं, सारी चीज़ों पे असर होता है। आप गदूद तो एक बड़ी बात होगी, लिवर की अलग बात होगी, गट की अलग बात होगी, इवन आपके सेलुलर लेवल पे भी जाके आपकी इम्यूनिटी और हर चीज़ जो है वो बूस्ट बैक हो जाती है और आप एक नए लेवल के ऊपर आ जाते हो। सही। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो करना है। बदइतियातियाँ तो मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारा जो माशरा है सारा, हम हो गए इंडियंस हो गए या इस जो सब कॉन्टिनेंट में रहे, हमारी हर चीज़ जो है वो अराउंड मूव करिए खाने पीने के। ज़िंदगी है, मौत है, शादी है, ब्याह है, कोई फौत हो गए या कुछ भी हुआ, खाना 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 और खाना, मतलब हर चीज़। उसके बगैर हमारे पास ये लगता है कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। स्टॉल्स में जाएं रश है और रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको कुछ बैठने की जगह नहीं मिलती। सो मतलब इससे जो अफादियत है रोज़े की, जिसकी वजह से रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, या जिसका फ़ायदा होना था, जो तकवा क्रिएट करना था, जो पहली कौमों में भी था, जो हमें होना था, वो ख़त्म हो जाता है उसका मकसद। मतलब वो आप रज के सहरी में हमें क्या खाना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जी पराठे खाने देसी घी और इस तरह करके, फिर लस्सी भी पी रहे हैं, साथ चाय भी इकट्ठे पी रहे हैं, ये अक्सर लोग करते हैं। जी हाँ, ये भी बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि पराठे भी चल रहे हैं और वो निहारियाँ पाई भी चल रहे हैं और वो बैठ के आप वो खा लेते हो, और ये एब्सोल्युटली एक गलत प्रैक्टिस है। इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उस वक्त एक वो वक्त है नहीं खाने का इतना हैवी। आप मतलब चाहो तो लाइट सा खाना खा सकते हो, अगर आपका बहुत दिल कर रहा है आप चपाती खा सकते हो, लेकिन ये पराठे वगैरह जो हैं दे सिट वेरी हैवी ऑन योर स्टमक। और आपकी नींद भी ख़राब हो रही है, आपको रिफ्लक्स हो रहा है, आप
بیسیکلی ہونا تو یہ چاہیے کہ روزے کے بعد کوئی 10% کو 10 کلو وزن کم ہو جائے, لیکن وہ عموماً 10 کلو بڑا ہوتا ہے بیکاز آف دا فوڈز وی ایٹ. یہ تو جنرلی وہ فوڈ ہیں کہ ہم عام دنوں میں بھی نہیں کھا رہے ہوتے. مطلب اگر آپ روزہ رکھتے ہوئے آپ نے پراٹھے کھا کے سو گئے, ساتھ انڈے یا قیمے یا جو بھی کھایا, ساتھ لسی پی لی, لسی کا ایک گلاس کو جسٹ امیجن کہ لسی کا ایک گلاس ہے, اگر میٹھی لسی پی رہے ہو تو اس میں کتنی کیلریز ہیں, 200-250 کیلریز ہیں اس کے اندر, اس کو ہضم کرنا ہے. پراٹھے کے اندر 250 سے 400 کیلریز ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ آپ نے کیسا بنایا ہوا. ایک 250-300 کی چیز کو ہضم کرنے کے لیے آپ کو کوئی 37-40 منٹ کی واک کرنی چاہیے, 6 مائلس کی واک کرنی پڑتی ہے, یا آپ کو 37 منٹس کا یوگا کرنا پڑتا ہے, یا آپ کو سائیکلنگ کرنی پڑتی ہے ایٹ این ایزی پیس فار گڈ 34-35 منٹس. اور مطلب اس کو بند بھی کرنا ہے نا. اس کو کھایا, سو گئے, صبح 11-12 بجے اٹھے, 12 بجے کے بعد ہمارا فون بجنا شروع ہوتا ہے, ہمیں چل جاتا ہے کہ اب لوگ اٹھ گئے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. سو وہ بہت ہی آپ کا نیگیٹو افیکٹ رکھتا ہے باڈی کے اوپر. سحری کے بعد سونا نہیں چاہیے آپ کا؟ سحری کے بعد آپ نماز پڑھیں, نماز پڑھ کے مطلب سحری کریں, تھوڑی سی کوئی واک کر لیں 1-2 کلومیٹر کی, اس کے بعد آپ نماز پڑھ کے کوئی اللہ کے ساتھ کوئی قرآن پاک پڑھیں, اس کے بعد آپ گھنٹہ آدھا گھنٹہ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, لیکن مسلسل 4-5 گھنٹے سونا, لیکن اس سے پہلے واک بھی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جو کرنا کر سکتا ہے وہ ضرور کریں, اور کرنی چاہیے, مطلب سستی کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. صحیح. اچھا, ایک اور اہم ایشو ہے جو بڑا اکثر ہوتا ہے افطاری کے ٹائم پہ, جو ہے وہ مجھ سمیت کئی لوگ بھی کرتے ہوں گے, کہ جب پکوڑے, سموسے, کچوریاں, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, ہر جو مزیدار چیز ہے نا وہ نقصان دہ ہے, ٹھیک ہے. سو اس کے اندر یہ کھانا بھی امپورٹنٹ ہے, اور ہم اس وقت اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو صبح تک پکا, حالانکہ صبح بھی رج کے کھایا ہوا ہوتا ہے. اب تو میں نے یہ ختم کر کے اٹھنا ہے نا, ابھی سارا دن سے تو کچھ نہیں کھایا ہوا, تو چلو ایک سموسہ کھا لیتے ہیں, چند پکوڑے کھا لیتے ہیں. پھر اگر دیکھا جائے تو ایک سموسے میں تقریباً 252 کیلریز ہیں, ٹھیک ہے. ایک پکوڑے جو 4-5 آپ کھاتے ہو اگر وہ گھر کے بنے ہوئے ہیں تو وہ تقریباً 100-150 کیلریز ہیں اس کے اندر, 100 کے قریب, ڈپینڈنگ اپون کتنا بڑے سائز کا, کتنا چھوٹا سا, یا ایک گلاس جو رنگ برنگ مشروب کا ہوتا ہے. یعنی یہ سارا سارا بنا کے دین اگین اتنے دیر سے میدا خالی تھا 15-16 گھنٹے سے, اس کے بعد پھر آپ نے اتنا ہیوی کھانا ایک دم سے اس کے اوپر لوڈ ڈال دیا تو وہ بھی بوجھل ہو گیا, اس کو پھر سسٹم کو اور کام کرنا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو گیا. 100% نقصان ہے. سو اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ 1 یا 2 کھجور سے کھول کے کوئی لیمو پانی ٹائپ چیز پی کے اپنی نماز پڑھ کے آپ ریگولر کھانا کھا لو جو آپ عام دنوں میں کھا رہے ہوتے ہو. سو دیٹ از اے بیٹر آپشن. کسی کو بہت دل کر رہا ہے تھوڑی سی فروٹ چاٹ لگ سکتا ہے. اسی طرح فروٹ چاٹس بھی بہت رج کے, بہت پیالے بھر بھر کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کیونکہ جو فروٹ ہے, فروٹ ایونچولی گلسرول, اور گلسرول کولیسٹرول میں کنورٹ ہو جاتا ہے. سو ہر چیز جو ہے ایکچولی ماڈریشن میں کرنی چاہیے, ٹھیک, جو متوازن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا مقصد یہ کہ فروٹ چاٹ, حالانکہ وہ تو لوگ اس لیے کرتے ہیں, اس میں بھی کریم فروٹ چاٹ بھی آ گئی ہے. ہاں, وہ تو پھر آپ جتنا میں کریم فروٹ چاٹ ڈال دیں اس کے اندر, پھر وہ ہاں مختلف چیزیں ڈال دی, میوے بھی ڈال دی, سارا کچھ کر دیا, وہ بڑھاتے جائیں تو جتنا بڑھاتے جائیں. سو اٹس آلویز بیٹر کہ سمپلر رکھنا چاہیے. پتہ ہماری تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کے مطابق کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور جو کافر ہے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے, پر ہم بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں. مطلب آپ کہیں کی کوزین دیکھ لیں, آپ بینکاک, جاپان, چائنا, تھوڑا سا کھائیں گے, ڈفرینٹ سے کھائیں گے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ آج آخری کھانا ہے, ختم کر کے جانا ہے. سو دس از واٹ ہیپنس. بالکل آپ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اکثر ایسا لوگ کرتے ہیں, لیکن ایک اور بھی کانسیپٹ ہے کہ جی افطاری کر لی اور افطاری کے 1 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ کھانا کھاتے ہیں, اور پھر آپ دیکھیں لیٹ سپوز کریں کہ افطاری ہو رہی ہے 6:15 6:30 ہو رہی ہے, اور اس کے فوراً بعد کوئی 9 بجے کھانا کھا لیا, اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے صبح کچھ 4:15 بجے سحری کر لی. ہاں, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, یہ بالکل طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آپ کے معدے کو وہ ریسٹ مل ہی نہیں رہا, یا آپ اتنا زیادہ جو کھانا کھا لیتے ہو, اور وہ بھی افطاری بھی مطلب اس طرح کی اگر اتنی ہیوی کی ہوئی ہے, اس کے بعد پتہ نہیں کیپیسٹی ہے, مطلب لوگ کھاتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ بہت کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن دس از ناٹ رائٹ. اٹس آلویز بیٹر کہ آپ تھوڑا سا سادی وہ کھول کے, چلو آپ نے بہت ضرورت ہے 2 پکوڑے کھا لو اور ساتھ میں کھجوروں کے ساتھ کھول کے فروٹ چاٹ لے لی. ہاں, مطلب کوشش تو کرنی چاہیے, نہیں لیکن چلو اگر نہیں ریزسٹ کر سکتے تو 1-2 کھا لیں, تو اس کے ساتھ ہی کھانا کھا لینا چاہیے جو بہت ہیوی بنا ہوا نہ ہو, کسی اس طرح سے بنایا ہو کہ جو کھانا آپ کھا رہے ہو روٹین میں وہ کھا لو, یا مطلب جو بھی کوئی نئی چیز بنانی ہے اسے کھا کے فارغ کر, تاکہ پھر آرام سے اگر آپ اس کے بعد پھر کھانا کھا رہے ہو اور آپ نے پھر تراویحاں پڑھنی ہے تو آپ تراویح بھی نہیں پڑھ سکو گے, اور آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکو گے, آپ تھکاوٹ میں پڑے رہو گے, اور مطلب جو مقصد ہے ایک روزے کا, پھر وہ میں کہوں گا بار بار کہ وہ فوت ہو جاتا ہے کہ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے, یہ بھوکا رہنے کا مہینہ ہے. یہ بڑی اچھی بات کریں کہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں, یہ جس کو ہم نے بنا لیا. پھر ہم کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہر چیز ایکسپینسو ہوگی. ایکسپینسو اس لیے ہوگی کہ آپ سارا سال میں جنرلی اسپیکنگ کتنا فروٹ کھاتے ہو. اب ایوری بڈی وانٹس ٹو ایٹ اے فروٹ آن دیٹ ٹائم. وہ ظاہری بات ہے اگر ایک چیز 100 کی تھی تو وہ 200 کی ہو جائے گی, ڈیمانڈ بڑھ گئی. ڈیمانڈ سپلائی بھی تو فرق ہے نا. ہم الزام تو دے دیتے ہیں کہ جی فروٹ والے نے مہنگا کر دیا, پر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ڈیمانڈ بھی بہت بڑھ جاتی ہے. اور سب سے زیادہ آپ اپنی
صحت کا نقصان کر رہے ہیں. وہ تو 100% ہے نا, وہ وی آر ڈگنگ آور گریو ود آور ٹیتھ. اور وہ جو مطلب جس کے لیے بنایا گیا تھا کہ یہ صحت مند مہینہ ہو جائے اور آپ صحت میں آ جاؤ, وہ ختم ہو گیا مقصد اور اپوزٹ سائڈ پہ چلا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم افطاری کے وقت جو ہے وہ کھانا کھا لیں اور افطاری کے بعد پھر سحری پہ کھانا کھائیں. بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے تاکہ 5-7 گھنٹے 8 گھنٹے کا پھر آپ کو ٹائم مل جائے اور آپ کا معدہ جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے, آپ آرام سے سکون کو سو سکو. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پھر وہ کھا لیا 9 بجے کھا لیا, اس کے بعد آپ پھر لیٹنے کے لیے افطاری کے بعد بھی کھا لیا اور وہ پھر آپ سونے کے لیے لیٹو گے تو وہ سارا ریفلکس ہوگا, ایسیڈیٹی ہوگی, تیزابیت ہوگی, وہ اوپر آتا رہے گا کھانا, آپ رات کو بھی کمفرٹیبل نہیں سو سکو گے. یہ جو کھانا ہے اور ہیوی کھانا ہے, یہ آپ سمجھیں کہ آپ کے جسم کو ایک انفلیمیشن میں, جس طرح انفیکشن میں انفلیمیشن ہوتی ہے, انفلیمیشن کی سٹیٹ میں ڈال دیتا ہے. سو جتنا کم کھایا جائے اور جتنا سادہ کھایا جائے اور جتنا بھوک رکھ کے کھایا جائے اتنا ہی اچھا ہے, چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہے یا وہ کوئی ادر مہینہ ہے. سو جنرلی اسپیکنگ تو اس سے آپ کی بہت ساری بیماریاں, آپ کی ہارٹ کی پرابلم, ڈائبٹیز, فیٹی لیور, کڈنی کی ڈیزیز, یہ ساری چیزیں آپ پریونٹ کر سکتے ہو. آپ کو ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کھانا صرف کنٹرول کر لو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جو لوگ دوائی لیتے ہیں, وہ میڈیسنز ہوتی ہیں صبح دوپہر شام والی ہوتی ہیں, وہ کس ٹائم اپنی میڈیسن عموماً جو ان کے فزیشین حضرات ہیں وہ اس کو آلٹر کر دیتے ہیں, وہ چینج کر دیتے ہیں, ان کی ڈوز ایسے بنا دیتے ہیں کہ وہ سحری اور افطاری کے ساتھ لے سکتے ہیں, اور بہت ضروری ہے تھرڈ تو پھر وہ رات کو سونے سے پہلے لے سکتے ہیں. ڈپینڈس اپون کہ کس میڈیسن پہ ہیں کس پہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا کچھ میں نے یہ بھی دیکھا ہے, کچھ ایسے دوست احباب ہوتے ہیں جو ڈائبیٹک بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. روزہ جو ہے بلکہ ڈائبٹکس کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن کھانا وہی ماڈریشن میں ہی ہے. جنہوں نے اپنی انسولین لینی ہے یا اورل اینٹی یہ جو ڈائبٹیز کی میڈیسنز لے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ ود سحری اور افطار کے ساتھ اس کو چینج کر سکتے ہو. اور یہ ایکچولی تھراپیوٹک ہے, جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے, نہ صرف ڈائبٹیز کے لیے, جنرلی اگر آپ اس کو ریسرچ کریں تو یہ ایون کینسر سیلز کو بھی مات دینے کے لیے جو روزہ ہے یہ بڑا آپ سے پہلا پوائنٹ حدود والی بات جو کی تھی, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں پورا مہینہ رکھتے ہیں تو جو ایکسٹرا آرڈنری جو چیزیں بن جاتی ہیں باڈی میں وہ ریموو, یہ فیکٹ بالکل, کیونکہ سیل ریپلیکیٹ نہیں کر رہا, اس کو فوڈ نہیں مل رہا, آپ اس کو فیڈ نہیں کر رہے ہو تو وہ ریپلیکیشن ختم ہو جائے گی. اور ایون کینسرز کے ٹریٹمنٹ میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ از اے پارٹ اینڈ پارسل. بہت خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر صاحب, اور بڑی خوبصورت انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے ناظرین کے ساتھ اور ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن سلیمان ملک صاحب, بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے اور بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے کہ روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے, کھانے پینے پہ جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی, مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.